بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان و برادران، ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ خصوصاً بالخصوص الیکشن ہمارے آنے والے ہیں، ہمارے ملک میں سیاسی صورتحال اور سیاسی گہمہ گہمی جاری ہے، جس کی وجہ سے ہماری قوم کو، پورے اہل پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہمیشہ سے درپیش رہتا ہے، وہ ہے جلسے جلوس اور احتجاج کے لیے راستوں کا بند کرنا۔ گزشتہ دنوں میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا کہ جس وقت ایک سیاسی جماعت اپنے نگران سیٹ اپ کے لیے صرف ایک وزیر اعلیٰ کے انتخاب پر پریشان تھی، تو الیکشن کمیشن آفس کے باہر انہوں نے احتجاج کیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی اور مشکل کا سامنا ہوا۔ اور وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جس وقت میں ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس اور دیگر تعلیمی اداروں کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری بہنیں اور مائیں اور بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ راستے بند ہوتے ہیں۔ اور وہ معاملہ بھی ایک ایسی جگہ پر درپیش تھا کہ جس کے دائیں بائیں مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تھے، اور میں خود بھی اس سے پریشان تھا، اور میں نے جس بھی گاڑی اور موٹر سائیکل کو دیکھا وہاں پر اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے جنہیں اس پریشانی کی وجہ سے رکنا پڑ رہا تھا اور مختلف راستوں کو اختیار کرنا پڑ رہا تھا، جو کہ شدید مشکلات کا باعث بنی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تعلیمات ہمارے لیے یہ ہیں، فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے تکلیفوں کو دور کرنا، اور راستوں میں تکلیفوں کا ہونا اور تکالیف کو ہٹانا، اسے باقاعدہ نبی علیہ السلام نے صدقے کے برابر ثواب کو قرار دیا۔ یمیت الاذی عن الطریق صدقۃ، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ راستے سے اذیت ناک چیز کو ہٹانا، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ تو جس طرح راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کو صدقہ قرار دیا گیا ہے، ویسے ہی اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو راستے کو بند کر کے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے مطابق وہ ایذائے مسلم اور ایک انسان کو تکلیف دینا جو کہ حرام کے قریب ہے، کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے راستے کو روک کر اسے اذیت پہنچاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک اہم مثال حجر اسود کا استلام ہے۔ جب طواف کیا جاتا ہے تو اس دوران اتنی افضل ترین عبادت اور پھر حجر اسود کا بوسہ دینا، اور وہ میسر نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران صرف دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے لوگوں کو اذیت سے بچانے کے لیے دور سے استلام کا اور دور سے ہاتھ کے اشارے سے جو ہے اس کا استلام کر کے اگلے چکر کا آغاز کرنے کا حکم دیا، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہر انسان آگے بڑھے اور جس کی وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ تو عزیزان، نبی علیہ السلام کی اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری تعلیمات ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا کہ ایاکم الجلوس بالطرقات، اور ایک روایت میں فی الطرقات اور ایک میں علی الطرقات کے الفاظ استعمال کیے کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ایاکم الجلوس بالطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی سے کیا کہ ہمارے گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ہم کیسے اپنے گھروں میں بیٹھیں؟ اور آپ کے سامنے وہ روایت بھی ہوگی کہ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے گھر کے اندر، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتی تھیں۔ جب نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ٹانگوں کو سیدھا سمیٹ لیتی تھیں تاکہ اللہ کے نبی سجدہ فرما لیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں گھر چھوٹے ہوا کرتے تھے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ نتحدث فیہا، ہمارے لیے تو یہ مشکل ہے، ہم تو راستوں میں بیٹھ کر آپس میں بات چیت اور گفتگو کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان ابیتم، اگر تمہارے لیے مشکل ہے ماننے میں، فاعطوا الطریق حقہ، تو تم پھر راستے کے حق کو ادا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا
کہ وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ راستے کا حق کیا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ غض البصر، اپنے آنکھوں کو جھکا کر رکھو، کیونکہ مسلمان خواتین گزرتی ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے وہ پریشانی کا شکار ہوں۔ کف الاذی، تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا اور لوگوں کے سلام کا جواب دینا تاکہ اس سے لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ ان باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راستوں کے روکنے پر نبی علیہ السلام نے کتنی شدت اور سختی اختیار فرمائی کہ اس سے بچا جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو اب یہ سلسلہ ہمارے معاشرے میں آنے والے دنوں میں ہوگا، تو اس میں خصوصی احتیاط ہم سب کو یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جلسے جلوسوں سے اور ہمارے ان کاموں سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔